السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ گناہ کبیرہ پر ہے کہ گناہ کبیرہ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ پچھلے لیکچر کی کنٹینیویشن میں ہی ہے یہ۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کہ شرک کرنا، اور شرک کی کتنی قسمیں ہیں۔ ظلم سے کسی کو قتل کر دینا، زنا کرنا، ہم جنس پرستی کرنا، کسی گناہ صغیرہ پر مسلسل قائم رہنا، تو وہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چوری کرنا، جادو کرنا، جادو سکھانا، یہ سب ہم نے پڑھی تھی۔ اور اب ہم پڑھیں گے کہ شراب اور دیگر مسکرات کا استعمال، کہ ایسی چیزیں جو انسان کے ذہن کو معاف کر دیتی ہیں، چاہے وہ تھوڑی مقدار میں ہوں چاہے وہ زیادہ مقدار میں ہوں۔ تو یہ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اپنی پھوپھوں سے، اپنی بہن سے، ماں، نانی، دادی اور خالہ جو محرم خواتین ہیں ان سے شادی کر لینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے علاوہ جوا کھیلنا گناہ کبیرہ ہے۔ اسلام کے دشمنوں سے ناجائز موالات رکھنا، یعنی کہ آپ اچھے دوست مسلمانوں میں بنا سکتے ہیں، پھر بھی آپ کرسچنز اور ڈیفرنٹ مسالک کے جو لوگ ہیں، ڈیفرنٹ مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ دوستی رکھیں، بجائے کہ اپنے مسلمان بہن بھائی کو وقت اور فائدہ پہنچانے کے آپ ان کو وقت اور فائدہ پہنچا رہے ہوں، تو یہ گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے۔ بلا وجہ آپ ان سے تعلقات بڑھاتے جائیں۔ جہاد نہ کرنا، جبکہ آپ غلبہ بھی رکھتے ہوں، آپ طاقت بھی رکھتے ہوں جہاد کرنے کی، تو یہ گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد سود کھانا۔ اب یہ سود کھانا جو ہے نا مائنر لیول پہ بھی مائنر لیول پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کوئی ٹیکسٹ میسیجنگ کی سروسز پہ غور و فکر کریں، آپ اس کے بعد آپ بینکنگ سسٹمز پہ غور و فکر کریں، آپ لون سکیمز پہ غور و فکر کریں، میرا مقصد صرف کوشچن ارائز کرنا ہے، غور و فکر کرنا تو آپ کا کام ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگنا بھی آپ کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں جو ہے سود جو ہے، جس کو اعلان جنگ کہا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلاف، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے، آمین ثم آمین۔ جب بغیر کسی تکلیف اور بہت شدید حاجت کے مرنے کے قریب نہیں آپ پہنچ گئے تو مردار کا گوشت کھانا وہ حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ نجومی کے پاس جانا اور کاہن کے پاس جانا جو فیوچر فورکاسٹ کرتا ہے، فیوچر کا حال بتاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ غیب کی کنجی ہے کہ کل کیا ہوگا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ کے کاموں میں دخل اندازی پہ اللہ کو نہیں پسند، کیونکہ ہم نے کہا کہ قدرت کاملہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ اچھا، اب ظلم اور ناحق طریقے سے کسی کا مال لے لیتے ہیں ہم، کسی کے سرپرست کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں جی اب اس کا مال میرا مال ہی ہے، اور پھر اس میں تصریف کرتے رہتے ہیں، پھر اپنا مال ہی اس کو بنا لیتے ہیں، یا ڈیفرنٹ طریقوں سے آپ کسی کا مال چھین لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ تو میرا مال ہے، یا پھر کسی پاک دامن مرد اور عورت پر بدکاری کا الزام لگانا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ اب جھوٹی گواہی دینا وہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ جھوٹی قسم کھانا، اور قسم جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کی ہے، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کھاؤ میرے سر کی قسم، کھاؤ اپنی امی کی قسم اور اپنی قسم کھاؤ، اس طرح کی کوئی قسم ایگزسٹ نہیں کرتی خدا کے لیے، پلیز اس طرح کی کوئی بھی قسم ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اور اللہ کی قسم بھی بہت شدید کوئی موقع ہے، آپ کو اشد ضرورت ہے، آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں، تب آپ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لیں۔ اور جھوٹی قسم ان دا سینس کہ آپ کہیں کہ اللہ کی قسم میں نے تو یہ کام نہیں کیا، یا میں تو یہ کام نہیں کرتی، حالانکہ آپ ماضی میں وہ کام اگر کرتی بھی رہی ہیں تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا وہ آپ سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ میرے نام پہ اس بندی نے یا بندے نے غلط قسم کھا لی ہے۔ پھر جس کا اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، جس سے اللہ سرپرستی اٹھا لیتا ہے، اس کا پھر سرپرست کوئی بھی نہیں رہتا۔ اب والدین کو تنگ کرنا اور ان کی نافرمانی کرنا۔ اب والدین کو تنگ کرنے کے زمرے میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ ان کو تکلیف دیں اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے، اپنے لہجوں سے، ان کا حکم نہ مانیں، اور شرعی حکم جو حدود میں رہ کر وہ دیں وہ بھی آپ نہ مانیں۔ ماں باپ کا جو ہے وہ بہت زیادہ حقوق ہے، اگر میں بتانے لگوں تو شاید اس لیکچر کا ٹائم کیا بہت زیادہ وقت گزر جائے گا۔ تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے اف ولا تنہرہما، کہ انہیں اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو تک نہیں، اور ان کو رب کہا گیا ہے قرآن پاک میں، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے رب بنا کر پالا تھا۔ تو بہت خوبصورت دعا ہے کہ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ دونوں پر رحم کر، جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے ہوتے رب بنا کر پالا تھا۔
اپنے ماں باپ کے لیے جو اس دنیا میں موجود ہیں یا جو نہیں ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں. اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو ان کی قدر کریں، اور اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہیں تو پلیز ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں. اگر آپ سے کوئی گناہ کا کام چھوٹ بھی نہیں نہ رہا تو آپ یہ سوچیں کہ اگر تو آپ کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور آپ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں جیسے کہ اب ایک انسان اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتا، ٹھیک ہے، اس سے غلط کام ہو جاتا ہے، اس کا گناہ جو ہے اس کے ماں باپ کو بھی پہنچے گا. کیونکہ ماں باپ پہ ہے کہ بچے کی جلد اور بالغ ہوتے ہی شادی کر دی جائے، لیکن چونکہ آج کل ہماری رسمیں جو ہیں، رسمیں توڑنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. اچھا، ظلم کے ذریعے سے کسی یتیم کا مال کھا لینا، یہ بھی جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے. میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کر لینا، یہ جو حکم ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیا جانا چاہیے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ معاذ، میدان جنگ سے ہر صورت راہ فرار اختیار نہ کرنا، چاہے وہ سب اور تم اکیلے کیوں نہ رہ جاؤ. دشمنان اسلام سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا. اور جیسے کہ نماز کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے، من ترک متعمدن من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. اب یہ جو ہے، اب اس طرح نہیں آپ حد لگا سکتے کہ جی وہ اسلام سے بالکل ہی خارج ہو چکا ہے وہ شخص. اب اس کا یہ ہے کہ نماز بہت زیادہ ضروری ہے کہ جان بوجھ کر اگر آپ چھوڑیں گے تو کفر کے نزدیک جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے. اور ایک تو جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا، اس کے بعد سچی گواہی کو چھپانا آپ جانتے بھی ہوں، لیکن ہاں اگر تو مجبوری ہے، اگر بہت شدید مجبوری ہے اور آپ اس کو چھپا رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری بھی نہیں ہے پھر بھی آپ چھپاتے ہیں گواہی کو تو پھر یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے گا. اس میں ناپ تول میں کمی کرنا، احکام شریعہ کا انکار کرنا. احکام شریعہ مطلب شریعت نے جو جو احکامات دیے ہیں، نماز قائم کرنا، روزہ، زکوٰۃ کو ترک نہ کیا جائے، استطاعت کے باوجود اگر حج کوئی نہ کرے، یا صحابہ کو برا بھلا کہا جائے، رشوت لینا، خامند اور بیوی کے درمیان لڑائی ڈالنے کے لیے چغلیاں کرنا، غیبتیں کرنا، اور ایون کہ اپنے ہیڈ کے پاس جا کر بھی کسی کی چغلی کرنا جو کہ نہ بنتی ہو، یا پھر غیبت کی ڈیفینیشن میں بھی آتا ہے کہ وہ بنتی بھی ہو پھر بھی آپ اس کی وہ برائی کسی اور حاکم کے سامنے جا کر نہیں کر سکتے، بشرطے کہ آپ کی آرگنائزیشن کو اوور آل کوئی نقصان نہ ہونے والا ہو. اچھا، کسی کو گناہ کے کام کی طرف راغب کرنا، جیسے کہ اب بہت آسان سی بات ہوتی ہے، بلوٹوتھ کے ذریعے سے لوگ سانگز وغیرہ شیئر کر دیتے ہیں، موویز وغیرہ شیئر کر دیتے ہیں. آپ کو کوئی سانگ اچھا لگا، آپ اپنی فرینڈ کو بھیج دیتی ہیں کہ یہ دیکھو یہ دیکھا ہے میں نے، پھر آپ مووی دیکھ کے آ رہے ہیں، آپ اسٹیٹس لگا رہے ہیں کہ دیکھو یہ آج میں نے یہ مووی دیکھی ہے. بھئی آپ نے خود تو گناہ کا کام کر لیا، اب اس کی تشہیر تو نہ کریں. دوسرے کو تو آمادہ، آپ کے کہنے پر، آپ کے دیکھنے پر کسی اور نے وہ کام دیکھ لیا تو کیا بن جائے گا؟ صدقہ جاریہ کی بجائے گناہ جاریہ بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے. آپ کم از کم اگر خود چھوڑ نہیں نہ پا رہے اس چیز کو تو ایٹ لیسٹ آپ دوسروں کو اس کی طرف راغب نہ کریں. آپ خود مووی دیکھ کے آئیں تو اسٹیٹس لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گناہ کے کام کی. آپ نے کوئی گانا، کوئی بلوٹوتھ کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، آپ اوائڈ کریں ان چیزوں کو. پبلک پلیس میں بھی اگر آپ نے کانوں میں ہینڈس فری لگائی، آپ اس لیے اوائڈ کر لیں ہینڈس فری لگانا کہ کوئی یہ نہ سمجھے، چاہے آپ نعتیں سن رہے ہوں، چاہے آپ تلاوت سن رہے ہوں، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ گانے سن رہے ہیں، کہ کسی کو ترغیب نہ اس طرح کی ہو جائے. کوشش یہ کریں آپ. اس کے بعد رشوت لینا جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے. اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ڈاکیومنٹس فورجری کر لیتے ہیں، اپنے ڈاکیومنٹس میں رد و بدل کر لیتے ہیں کسی طرح کر کے، یا آپ پیپر چیٹنگ کر کے پاس کر لیتے ہیں. تو خدا را آپ یہ سوچیں، آپ نے اپنے رزق حلال جو کمانے جانا تھا اس کی بنیاد ہی آپ نے جھوٹ پہ قائم کر لی ہے، فراڈ پہ. اور مومن فراڈ کرنے والا تو نہیں ہوتا، ڈاکہ ڈالنے والا، کسی کو دھوکہ دینے والا، تنگ کرنے والا، مال اور ناپ تول میں کمی کرنے والا، یہ تو مومن نہیں ہوتا، یہ تو گناہ کبیرہ. تو مومن تو گناہ کبیرہ سے بچ کر رہتا ہے. اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ خودکشی کرنا، اپنے جسم کے کسی عضو کو ہلاک کر دینا، ناجائز گانے سننا، غلط قسم کی رسومات کو رائج کر دینا جو دین میں نہیں ہیں، جو رسومات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب اللہ، فرشتوں کا انکار کرنا یا ان کا مذاق اڑانا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹا ہونے کا الزام لگانا، نعوذ باللہ. غسل کے وقت جان بوجھ کر کسی نامحرم کے سامنے اپنا سطر کھول دیا جائے تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے. اور
صدقہ دینے میں، واجبات ادا کرنے میں بخل کرنا، نطفہ اور پیشاب کی نجاست سے طہارت نہ حاصل کرنا. آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک شخص پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا تو اس کو قبر کا عذاب دیا گیا تھا. تو طہارت حاصل کریں. الطہور شطر الایمان، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تقدیر کا انکار کرنا، یہ بڑی ایک خوبصورت بات ہے. ہم نے تقدیر کا پورا باب بھی پڑھ لیا ہوا ہے، تو برائے مہربانی آزمائش ہر شخص کی، ہر بندے کی آزمائش ہونی ہے. جو بندہ دین میں شامل ہوا ہے نا، اپنے آپ کو آزمائش کے لیے تیار کر لے. اور قرب قیامت کے نزدیک چلنا جو ہے نا دین پر، اس طرح ہوگا اپنے ہاتھوں میں آپ نے نا انگارہ رکھا ہوا ہے. تو اب آپ سمجھیں کہ بھئی میں نے انگارہ ہی رکھا ہوا ہے اپنے ہاتھ پہ. اگر آپ سے آپ کا کوئی پیارا چھن گیا، اگر آپ کو آپ کی مرضی کی جاب نہیں ملی، آپ کو آپ کی مرضی کی جگہ پہ ایڈمیشن نہیں ملا، آپ کو آپ کی مرضی کا سسرال نہیں ملا، یہ کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی آپ کو اپنی مرضی کا نہیں ملا، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کا ملا ہے. تو برائے مہربانی گلے شکووں کو اپنی زندگی سے نکال دیں. شکر کرنے والے ان چند لوگوں میں سے شامل ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار بیان کیا اور خوشخبری دی ہے جنت کی. مومن جو ہے اس کی نظر آخرت پہ ہونی چاہیے. اور دنیا جو ہے وہ کافر کے لیے ہے، دنیا جو ہے وہ کافر کی جنت ہے، اس کو یہاں سب کچھ ملے گا. اور مومن کے لیے قید خانہ ہے کہ صرف وہ نا ہینڈ ٹو ماؤتھ رہے گا. کبھی پیسے کم ہو گئے، کبھی پیسے زیادہ ہو گئے، اللہ بندے کو اپنے پاس سے ہلنے نہیں دیتا. ہر ٹائم اللہ اپنی طرف ہی اس کا دھیان لگا کے رکھتا ہے. کبھی کچھ لے لیتا ہے، کبھی مال لے لیتا ہے، کبھی ثمرات لے لیتا ہے، کبھی کوئی بہت پیارا چھین لیتا ہے آپ سے. تو آپ نے اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان رکھنا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا کہ اللہ میں کیوں، مجھے یہ جاب نہیں ملی اس کو مل گئی، میری وہاں شادی نہیں ہوئی اچھی جگہ اس کی شادی ہوگی، میرا سسرال تو نہیں اچھا. بھئی آپ اپنا ایمان دیکھیں، آپ کا ایمان اس سے اچھا ہے اس لیے آپ کی آزمائش بڑی ہے. سب سے زیادہ آزمائش جو ہے ان لوگوں کی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ ایمان میں اچھے ہوتے ہیں. تو آپ کا ایمان ان سے اچھا ہے الحمدللہ. اپنا کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو ملانا شروع کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اچھا ان کو تکالیف ملی تھی، میں ان لوگوں کے صف میں جا رہی ہوں الحمدللہ، پھر تو میں صبر کروں گی کیونکہ میری نیت جو ہے وہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے. اچھا میت پر اگر نوحہ کیا جائے، دیکھیں صبر کریں، نوحہ ہمارا دین بھی ہمیں نہیں سکھاتا. ٹھیک ہے، صرف عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے عدت کی مدت جو ہے وہ گزار سکتی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک حکمت موجود ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ سینہ کو بھی کرنا شروع کر دیں، اپنا منہ پیٹنا شروع کر دیں، سینہ پیٹنا شروع کر دیں. آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ بھروسہ رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، انہوں نے تو اپنے والد کو بھی نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے، اپنے محبوب کو کوئی اتنا دکھ دیتا ہے، لیکن چونکہ ہم انسانوں، ہم اپنے نبی کی آخرت تک کے لیے اسوہ حسنہ بنانا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. تو آپ سے اگر کوئی چیز چھین لی گئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے بھی تو ان سے چھین لیے گئے تھے کہ بیٹوں سے تو بہت شدید محبت ہوتی ہے نا، قرآن پاک میں آتا ہے یہ. ان کی نسل بیٹیوں سے چلی ہے، تو جن کی بیٹیاں ہیں ان کے لیے یہ سکون والی بات ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہم ہیں کہ ان کی بھی بیٹیاں تھیں تو ہماری بھی بیٹیاں ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ جس طرح ابو لہب نے کہا تھا کہ محمد تو جو ہے وہ جڑ کٹا ہو گیا، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ پہ نظر رکھیں. ہماری نظریں جب لوگوں کی طرف چلی جاتی ہیں نا، ہم وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو لوگوں کو ملا، وہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں گناہ کی توفیق نہیں مل رہی، ہمیں شکر کرنے کی توفیق مل رہی ہے، ہمیں صبر کرنے کی توفیق مل رہی ہے. اللہ نے کہا جب تم پہ تکلیف آتی ہے تو صبر سے اور نماز سے مدد مانگو. تو آپ صبر اور نماز کی طرف چلے جائیں نا، کمپیریزن کی طرف مت جائیں. اچھا کچھ علماء نے جو ہے شطرنج کھیلنے کو بھی کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے. کسی کو خصی کر لینا، اپنے جسم کے کسی حصے یا کسی عضو کو کاٹ لینا، اور کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے اور آپ احسان فراموشی کر دیں، یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے. اور جو آج کل ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ چار چار بیویاں چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. خواتین کو بھی اپنا دل اس کے لیے بڑا کرنا چاہیے، لیکن ایسا مرد جو ایک سے زائد بیویاں ہونے کے بعد ان میں عدل نہیں کرتا، ان میں انصاف نہیں کر پاتا، تو ایسا شخص جو ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. اور حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لینا، کہ جب بیوی جو ہو وہ ناپاکی کے ایام میں ہو اور آپ اس کے ساتھ صحبت کر لیں تو یہ گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے. اور اگر غلہ وغیرہ جو ہے وہ مہنگا ہو گیا تو آپ اس سے خوش ہو جائیں کہ میں جی اناج بیچتا ہوں، مجھے تو بہت زیادہ منافع حاصل ہوگا،
تو یہ جو ہے یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے. اور کسی مسلمان کو کافر کہنا جو آج کل بہت زیادہ کہا جاتا ہے. آپ کسی کو بدعتی بھی کہہ دیتے ہیں نا، دین میں نئی چیز ایجاد کرنے والا، تو یہ بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے، یہ بھی کیٹیگرائز ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہو بھائی تم تو حوض کوثر نہیں نصیب تمہیں. تو برائے مہربانی اتنے بڑے الفاظ بولنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت رحیم ہے. آپ کسی کو کافر کہیں اور اگلا کافر نہ ہو، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے کہ تم خود اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لو گے. تو برائے مہربانی آپ اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے، سب سے بڑھ کر اپنی جان کے لیے جو ہیں آپ ذمہ دار ہیں. تو پہلے اپنا عمل درست کریں، پھر بھی کسی کو کافر مت کہیں. آپ کم از کم آپ کسی کے سامنے اپنا عمل درست کر رہے ہیں، آپ کی یہی تبلیغ ہے کہ آپ کسی کو کر کے دکھا رہے ہیں یہ چیز. اس کے علاوہ جو نوجوان بچے لڑکے ہوتے ہیں خاص طور پہ، جن کی ابھی بلوغت کا عمل شروع نہیں ہوا ہوتا، ایسے لوگ جو ہیں ان کو غلط نگاہ سے دیکھنا، جیسا کہ آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے غلط کاریاں ہوتی ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے. کسی کے گھر میں تانکا جھانکی کرنا، جس کو خصوصی طور پر منع کیا گیا ہے، سورۃ نور میں بھی اس کی مناہی آئی ہے. جو جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں اس کے اندر یہ بات ہے، اوپر رہنے والے نیچے جھانک رہے ہوتے ہیں، نیچے والوں نے اوپر کوئی چیزیں سسٹم اس طرح کے بنائے تو خدا را دوسروں پہ نظریں رکھنا بند کر دیں اور اپنے اعمال پہ نظریں رکھیں آپ. اس کے بعد قرآن پاک کو پڑھ کے بھلا دینے والا، جاندار چیز کو آگ لگا دینے والا، اور بیوی کا بغیر شرعی عذر کے اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا، مرد کا عورت پر ظلم کرنا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے، آپ اس کو اس کا حق نہیں دے رہے، اس کے حصے کی محبت نہیں دے رہے، اس کے حصے کا وقت نہیں دے رہے، موبائل کو وقت دے رہے ہیں، فیس بک کو وقت دے رہے ہیں، بیویاں بھی سوشل میڈیا کو وقت دے رہے ہیں، آپ ایون کہ بچوں پہ اپنے شوہر کا وقت لگا رہے ہیں، شوہر کو وقت نہیں آپ دے رہے، کسی طریقے سے نہیں آپ اس کی وہ فرما برداری میں کمی کر رہے ہیں، تو وہ خاتون یا وہ مرد وائس ورثہ کر لیں آپ، یہ دونوں بھی جو ہوں گے وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے. اور سب سے بڑی بات جو مایوسی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں آ جاتی ہے. تو مایوس نہیں ہونا یہ سارے گناہ کی باتیں سن کے کہ شاید کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہوں. اور اس کے بعد دنیا کی محبت رکھنے والا شخص، دنیا کی چیز، دنیا کے مال سے محبت رکھنے والا شخص جو ہے وہ بھی گناہ کبیرہ میں مرتکب ہو سکتا ہے. اس کے بعد دیوس ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے گھر والوں میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے بیوی میں، اپنے بچوں میں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی ماں جو ہے اس میں بے حیائی کو فروغ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن اس کو روکتا نہیں ہے. کہ اگر جینز اور ٹاپس اور بغیر حجاب نقاب کے بہن باہر جا رہی ہے تو وہ جانے دیتا ہے، بلکہ خود پک اینڈ ڈراپ بھی مہیا کرتا ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ دیوس ہے، جو بے حیائی کو فروغ دیتا ہے اور اس کو روکتا نہیں ہے. اس کے علاوہ اللہ کے عذاب سے نہ ڈرنا، امر بالمعروف اور والنہی عن المنکر کا حکم نہ دینا، علماء اور حفاظ کی توہین کی جائے تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے. اس کے علاوہ بیوی سے اظہار کرنا، یعنی کہ اپنی بیوی کو کہنا کہ تمہاری پشت جو ہے وہ میری ماں کی طرح ہے. پچھلے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں یہ چیز ہوتی تھی، جب اس طرح کہہ دیا جاتا تو بیوی جو ہے وہ اپنے مرد پہ حرام ہو جاتی تھی. اچھا، ابھی اس پورے لیکچر کے اندر میں نے جو ہیں گناہ کبیرہ اور اللہ کے نبی کی جو وصیتیں ہیں ان سب کو کور کیا ہے، سوائے ایک وصیت کے جو آج کل جو ہے وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے میں چاہ رہی تھی اس کو اینڈ پہ رکھا جائے تاکہ آپ سب کو یاد رہے وہ بات کہ اگر کسی علاقے میں کوئی موذی مرض پھیل جاتا ہے اور آپ اس علاقے میں موجود ہیں تو وہاں سے اس علاقے کو چھوڑ کر بھاگنا نہیں چاہیے، کیونکہ لوگ اکثر دہشت اور خوف کی وجہ سے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کہ شاید ہم اس چیز سے بچ جائیں. حالانکہ میں نے یہ بات آپ سے پہلے بھی کہی تھی کہ اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان رکھنا آپ نے، ٹھیک ہے. اور کسی بھی بیماری میں یہ طاقت نہیں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ جائے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے. اور اگر وہ لگنی ہے نا، وہ بغیر ٹچ کے بھی آپ کو لگ جائے گی اگر آپ کی تقدیر میں وہ بات لکھی ہوئی ہے. تو جو اس وبائی علاقے میں رہتے ہیں لوگ، وہ وہاں سے ہجرت نہ کریں تاکہ وہ وبا دوسری طرف نہ لے کے جانے کا لوگوں کو، جیسے کہ لوگوں میں دہشت اور اس طرح کی چیز پھیلی ہوتی ہے. اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے منار نور ہیں ہمارے لیے، اور ہمارا پورا ایمان ہے ان پر. تو کوئی بھی بیماری جو ہے وہ اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ایک شخص سے دوسرے میں لگ جائے، مگر سوائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں یہ. تو پریکاشنری میجرز جو ہیں وہ اپنائیں، لیکن ڈپریسڈ ہونا چھوڑ دیں، پازیٹیوٹیز آپ بانٹنا شروع کریں. اور جو اس طرح کے موذی املاک سے اگر کوئی شہید ہو بھی جاتے ہیں تو وہ شہید ہی کہلائیں گے یہ لوگ. ایون کہ طیارہ جو ابھی
کریش ہوا، پلین کریش، وہ سب بھی شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر بہت زیادہ احسان کیا اس چیز کا کہ چھوٹی چھوٹے قدم پہ شہادت رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہماری عمریں کم ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے بخشش کے بہت سے ذرائع رکھے ہوئے ہیں۔ تو گناہ کبیرہ کو پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہ ڈپریسڈ ہو جانا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے نہ ہو جائے یا وہ مجھ سے نہ ہو جائے، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کی توفیق مانگتے رہیں، اپنے نفس کے محاسبے کرتے رہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔